السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بیعد کل لمحۃ و نفس بیعد کل معلوم لک، بیعد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ فی کل لمحۃ و نفس بیعد کل معلوم لک۔ عزیزان گرامی، مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ شاہ صاحب آپ کو تو وسیع تجربہ بھی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے، تو مشائخ عظام کے متعلق، علماء کے متعلق تو بیان و توجر الجواب۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہمارے پیجز ہیں اس پہ ہم نے سنی حنفی ماتوریدی لگایا، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، نہ کسی کے کہانیوں میں آ سکتے ہیں، نہ کسی کی باتوں میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم فرقواریت پر بلیو نہیں کرتے۔ میں علماء دیوبند کا بھی، علماء سنی بریلوی کا بھی، علماء اہل حدیث کا بھی، علماء اہل تشیع ساروں کی قدر کرتا ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن مذہباً سنی حنفی ماتوریدی ہوں، حنفی ہوں، سنی ہوں، اصول میں ہم فالو کرتے ہیں ابو منصور ماتوریدی کو، تو مشرباً ہم قادری ہیں، چشتی ہے، سروردی ہے، نقشبندی ہے، شاذلی ہے، رفاعی ہے۔ اچھا، جو سوال آپ نے پوچھا تو ایک کا تعلق پنجاب سے ہے اور ایک کا تعلق پختونخوا سے ہے، علماء میں، اور بھی بہت ہوں گے، شاید میں نہیں ملا ہوں، لیکن یہ دو جو شخصیتیں ہیں ان میں عجز، انکساری، ہر وقت لکھتے رکھتے رہنا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور فقیر لوگ ہیں۔ ظاہری میری ملاقات نہیں ہے، تو آج تو ایک صاحب کے بیٹے کو میں نے فون بھی کیا تھا ان کے لٹریچر کے لیے۔ ایک ہے مولانا عبدالقیوم حقانی سلم اللہ العزیز المجید، نوشہرہ، جامعہ ابو ہریرہ یا ابی ہریرہ کے محتمم بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں۔ اکوڑا خٹک میں مولانا عبدالحق محدث اکوڑا خٹک نوشہروی کا شاگرد خاص ہے، تو ان کی شرح صحیح مسلم 23 جلدوں میں آ گئی، تو ہم نے کہا ہم بھی مستفید ہو جائیں، تو پھر سوشل میڈیا سے نمبر ملا ان کے بیٹے کو، مولانا محمد قاسم کو، آج میں نے فون بھی کیا کہ یہ ہمیں کیسے ملے گا، تو بہرحال یہ ان کے ہیں سارے حقوق اور انہوں نے شائع کیا ہے، اور نوشہرہ سے بھی ملے گی۔ تو اس کے علاوہ حدیث میں انہوں نے اثار السنن کا شرح بھی لکھا ہے، توضیح السنن بقول ان کے بیٹے کے، اور شمائل ترمذی کا شرح لکھا ہے۔ یہ آدمی بڑا فقیر ہے، بہت عاجز ہے، منکسر المزاج ہے، سادگی اس میں بہت پائی جاتی ہے، علم کا سمندر ہے، اور سادہ کپڑے، سادہ پگڑی، اور نہ شاگرد کا پتہ چلتا ہے اور نہ شیخ القرآن کا۔ ایک تو یہ آدمی علماء میں، ایک جو ہے نا جی مولانا اللہ وسایہ، اور دونوں دیوبند سے ہیں۔ ان لوگوں میں ہم نے جو یہ عجز اور انکساری کے پیکر پایا، نمونہ
اور بھی علماء ہیں، سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہماری نظر میں عجز اور انکساری کا جو علماء کو پیکر ہونا چاہیے، تو شاید یا ہماری اتنی ادراک نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، بہرحال دوسرا کوئی ایسے میری نظر میں نہیں آئے۔ سچی بات ہے، میں علماء کراچی کو بھی جانتا ہوں نہیں، علماء لاہور کو بھی، علماء لاہور پنڈی کو بھی، لیکن ان میں وہ عجز، وہ انکساری، وہ بات نہیں ہے جو ان دو علماء میں ہے۔ یہ میں نے میرٹ پہ بات کی، بقا ڈھیر سے معاملات میں ہمارا بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا، مشائخ کی آپ لوگوں نے بات کی، تو سیدھی سی بات یہ ہے، فی زمانہ ہمارے پختونخوا میں، افغانستان میں، ازبکستان، تاجکستان، ان پٹی میں تو مشائخ ابھی بھی ہیں، عجز انکساری والے ہیں، اور بہت پیکر اور نمونہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ جو یہ ہمارے پنجاب میں یا سندھ میں اس قسم کے جو لوگ، جو مشائخ ہیں، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ریا نمود و نمائش زیادہ ہیں، لوگوں کی تعلیم تربیت کی کمی ہے، قبروں پہ لگا دیا، اور بلکہ ایسے ہاتھ دیتے ہیں، ایسے وہ دو انگلی میں بیچارے کسی کو نصیب ہو جائے، بڑے بڑے گاڑیوں تک چھوڑنا، اس کو چھوڑنا۔ یہ میرا جو تنقید ہے، یہ اعتراض ہے، بخدا اعتراض و تنقید نہیں ہے، ڈھیر سے سوالات ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی اپنے اصلاح کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا اصلاح کرنا چاہیے، اور اصلاح ہونی چاہیے۔ اچھا، ابھی آتے ہیں دوسرے طرف، سنی بریلویوں میں دو علماء کی طرف، واقعی وہ عاجز لوگ ہیں، ان کی خدمات بہت ہیں۔ ایک کا نام ہے مولانا محمد اجمل قادری، آپ گجرانوالہ، دوسرے کا نام ہے علامہ محمد ثاقب رضا مصطفی، آپ گجرانوالہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی بڑے عاجز لوگ، ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، بہت مشکلوں سے گزرے، ان کے ساتھ بھی میری ملاقات نہیں ہے، لیکن غیبانہ سوشل میڈیا ادھر ادھر سے معلومات اکٹھا کر کے، یہ بہت عاجز لوگ ہیں، کسی پر تنقید نہیں کرتے، کسی پر اعتراض نہیں کرتے، ساروں کو گلے لگاتے ہیں، اصلاحی تحریک چلاتے ہیں، ایک مصطفی تحریک، دوسرے تحریک اصلاح معاشرہ۔ تو اگر ایسے لوگ ہر شہر میں ایک ایک دو آ جائیں، تو یقین کریں لوگوں کی زندگیاں بدل جائے گی۔ تو اور بھی بہت علماء ہیں، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں تک آپ کے کوئی صحبت میں نہ بیٹھے، مجلس میں نہ بیٹھے، اور پھر لوگوں کو آپ چیلنج کرتے رہے، میں بڑا عالم ہوں، وہ بڑا عالم ہے، تو دیکھیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، حق مکتب فکر کو پڑھنا چاہیے، علم مطالعہ سے علم انکریز ہو جاتا ہے۔ تو میری باتیں کسی کو بری لگی ہو، انسان ہوں، میں نے اپنی رائے اور کے مطابق باتیں کی، تو میں معذرت خواہ ہوں، اور طالب دعا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا ہے کہ امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، امت مصطفیٰ جہاں بھی رہے، جدھر بھی رہے، شاد رہے، آباد رہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے سے دور ہیں، یار ایک آدمی کلین شو ہے اور وہ رسول اللہ کی عشق کی باتیں بتا رہے ہیں، پینٹ شرٹ اور ٹائی میں بیٹھا ہے، میں اس کی بات مانوں گا؟ پہلے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ بن جائے، وہ بھی کتب غوث ہوتے ہیں، لاہور میں بڑے ہیں۔ یہ کیسے دنیا کے لوگ آ گئے، کیسے پروانے آ گئے، کس قسم کے لوگ آ گئے مارکیٹ میں، کہ جس کا جو جی چاہے تنقید کرے، اعتراض کرے، تسنس کرے۔ یار یہ حق آپ لوگوں کو کس نے دی ہے؟
8 10 سال مدرسوں میں لگانے والے، علم سیکھنے والے، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اتنی آزمائش و مشکلوں سے گزرے ہیں، اس کے لیے کوئی دل میں نرم گوشہ تو رکھو نا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔